السلام علیکم ناظرین. مائنڈ رائس اینڈ لائف یا فرش ازا چینل، جو بھی اس کو آپ سمجھیں، اس میں ذکر محمد وال محمد بھی ہے. اس میں لائف سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہم ڈالتے ہیں وہ بھی ہم بیچ میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسپیسیفک جو ذہنی عارضے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی ہم اس میں ویڈیوز ڈال لیتے ہیں. نماز اور محمد اور علی کا ذکر افضل العبادت ہے، اور نماز جو ہے اس میں اولین فریضہ ہے دین کا، جس کو ادا کرنے سے ہم اللہ میاں کو نہیں بھولتے، پنتن پاک کو نہیں بھولتے، ہمارا نیکیوں کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، برائیوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اور جو پہلے بھی میں نے اپنے چینل پہ کافی سارے ڈس آرڈرس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، لائف سے ریلیٹڈ بھی کافی زیادہ چیزیں ڈسکس کی ہیں. آج جو ہے وہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں ڈس آرڈر، اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیکچول ڈس آرڈر، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائیکوٹک ڈس آرڈر، سویئر سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے سیکچول ڈس آرڈر، جو کہ مینٹل ڈس فنکشننگ کی وجہ سے، یعنی کہ دماغ کے عارضے کی وجہ سے یا جسمانی عارضے کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر لاحق ہوتا ہے. اس کی سمٹمز جو ہے وہ عورتوں میں اور مردوں دونوں میں ہوتے ہیں. ان میں آرگینک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، آرگینز کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو جسم میں جو کیا کہتے ہیں کہ باڈی ڈس فنکشننگ کی وجہ سے کی سمٹمز جو ہوتی ہیں وہ اگر انسان کی باڈی میں آتی ہیں تو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے. اس عارضے کی ایک اور سمٹم ہوتی ہے، وہ مینٹلی ایک چیز کو بار بار ذہن میں جو آ رہی ہوتی ہے سیکچول کنیکشن سے ریلیٹڈ، وہ بھی وجہ بنتی ہے اس ڈس آرڈر کی. اس میں پہلا جو چیز ہے وہ ہم لیتے ہیں کہ ذکر محمد وال محمد، لوگوں میں گھلنا ملنا. یہ کنڈیشنز جو ہے وہ امپروومنٹ کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو جب یہ ذہنی عارضہ ہوتا ہے. ڈسکشن، ڈاکٹر سے کنسرن، یہ چیزیں ان مسائل کو امپروو کرتی ہیں. اور اللہ کی کلام بھی برحق ہوتی ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ آپس میں یا خود سے بات کرتا ہے. اس میں سائیکوٹک سمٹمز بھی آ جاتی ہیں، جس میں ہم اسکیزوفرینیا سے ریلیٹڈ بھی بیچ میں آ جاتی ہیں سمٹمز. اور نماز کے ساتھ ساتھ کچھ کلام ہوتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ مینشن بھی کیے ہیں. ان کلام پاک کو پڑھنے سے، ہدیہ دے کے پڑھنے سے یا اس طرح سے ہدیے کے بغیر پڑھنے سے، پہلی دفعہ پڑھنے پر آپ ہدیہ بھی دے سکتے ہیں کسی کو. اور یہ کلام خدا جو ہے وہ آپ پڑھیں ڈیلی روٹین، ڈیلی بیسس پہ، تو آپ کو امپروومنٹ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو سویئر سیکچول ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جس میں سیکچول پین ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ہائپر ایکٹیو سیکچول ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈر میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں وہ آپ بار بار ویڈیو پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.
اس سے جو ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں ان میں. اور اس میں انسان اکیلا رہنا چاہتا ہے اور اکیلے رہتے رہتے آوازاری کی سچویشن بھی آ جاتی ہے اور ایک جگہ پہ سنب ہو کے بیٹھ جانا, بہت زیادہ اپنے آپ سے باتیں کرنا, ہائپر ایکٹیویٹی کی طرف بہت کم رجحان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ویپنگ سپیلز بھی ہوتے ہیں, رونے کی کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ حد سے زیادہ ڈپریسو سچویشن آ جاتی ہے, ذہنی عارضے کی سمٹمز بیچ میں فال کرنے لگتی ہیں. اس کی اسلامک تھیراپی کی سیشنز بھی ہوتے ہیں جس کو اویل کرنے سے, اللہ میاں سے دعا مانگنے سے یا اس اسلامک تھیراپی سیشنز کو اٹینڈ کرنے سے انسان کافی حد تک امپروو کر جاتا ہے, جس سے انسان کو اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کنورٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ شاؤٹنگ بیہیویئر نہیں ہوتا, لڑائی کی کنڈیشن نہیں ہوتی, جو میل اور فیمیل کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹاکنگ سینس بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے اس میں, اس ڈس آرڈر میں. اور ایک دوسرے سے شیئرنگ, کھانا شیئر, کپڑے شیئر, یہ چیزیں شیئرنگ کرنے کی سچویشن بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رویے چینج ہو جاتے ہیں, انسان کے دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 فیسز بھی نظر آ رہے ہیں اور بیچ میں آپ کو ٹائم کا جو ووز ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوگی. تو اس سے اس طرح آپ کے مائنڈ کو ڈائیورشن ملتی ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی کنڈیشن میں, جو کہ آپ اویل نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ اسلامک تھیراپیز بھی ہوتی ہیں, کپل تھیراپیز بھی ہوتی ہیں, اس میں کافی اور دوسری تھیراپیز بھی ہوتی ہیں, سائیکو ایجوکیشن کی تھیراپیز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم اپلائی کرتے ہیں. میرے لائیو سیشن میں بھی اگر کسی کو اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ لائیو سیشن میں بھی آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. ریئل ایکسپیرئنس پر بیس ٹرو سٹوریز دیکھنے سے بہت زیادہ افیکٹڈ کنڈیشنز آتی ہیں, نیگیٹیوٹی کی طرف اور زیادہ انسان دھکیل دیا جاتا ہے. اسی بات پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ انسان جتنا بھی علم رکھتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو اس کو بڑھانا انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے.